وہ یہ نہیں سمجھ پائے نادان کہ اللہ رب العزت چند لمحے کی مہلت دیتا ہے، لیکن جس روز پکڑنے کے آتی ہے اس کی قدرت تو زمین کے اندر دھسا دیا جاتا ہے۔ پھر وہ وقت کا قارون ہو یا وقت کا فرعون ہو، شداد نمرود ہو، یزید پلید ہو، ابی بن خلف ہو، اللہ اکبر۔ اب مجھے آپ بتائے ایسے والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صدق الله العظيم وبلغنا وقصصنا وكريمنا وظالمنا من الشهد والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ معزز سامعین اکرام، آئیے موضوعات مذہبی کے قبل ہم اور آپ مدینے کے تاجدار، ہم غریبوں کے غم گزار، رحمت عالم، نور مجسم، ارواین جاں فضا، محمد مجتبی و محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس بھی ہدیہ درود کا نذرانہ پیش کرے۔ اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آلہ وسلم صلاۃ و سلام علیک سیدنا رسول اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام الہی کے اندر ارشاد فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اس آیت مبارکہ کے تحت اپنے بندوں سے کیا خطاب فرما رہا ہے؟ اس آیت مبارکہ کے تحت اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو کس کام پہ فائز فرمانا چاہتا ہے؟ اس آیت مبارکہ کے تحت اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو کیا سمجھا رہا ہے؟ اس کے اوپر آج ہم اور آپ اطمینان بخش گفتگو سننے کی سعادت حاصل کرے گی۔ معزز سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام الہی کے اندر ارشاد فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے لوگوں، ہم نے انسانوں کو اور جنوں کو، ہم نے انسان کو اور جنات کو اس روح زمین کے اوپر جو بھیجا ہے، یہ روح زمین کے اوپر جو ان کو اتارا ہے، یہ روح زمین کے اوپر جو ان کو بھیجنے کا دراصل مقصد ہے، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے۔ انسان اور جنات کو اس دنیا کے اندر جو اتارا ہے، تو اللہ فرماتا ہے، اللہ کا کلام ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے انسان اور جنوں کو جو دنیا میں بھیجا ہے وہ یہ مقصد ہے کہ بندے دنیا کے اندر جب جائے، انسان جب دنیا کے اندر پیدا ہو، جنات جب دنیا کے اندر اتارے جائے، تو ان کا مشن، ان کا مقصد صرف محض یہ ہے کہ وہ اپنے رب عز و جل کی عبادت۔ اکثر و بیشتر آج ہماری زندگی کا معاملہ یہ ہو چکا ہے، آج ہمارا انداز گفتگو یہ ہو چکا ہے، آج ہمارا طرز زندگی یہ ہو چکا ہے، اٹھنا بیٹھنا اس طرح سے ہو چکا ہے کہ گویا کہ اس دنیا کے اندر بھیجنے کا مقصد، اس دنیا کے اندر آنے کا مقصد صرف عیش و عشرت ہے، اس دنیا کے اندر آنے کا مقصد صرف روزگار ہے، اس دنیا کے اندر آنے کا مقصد صرف تجارت ہے، وزارت ہے، کام کاج ہے، کھیت کھلیان ہے، اس سے گپ شپ ہے۔ اللہ اکبر۔ میں آج آپ کو یہ بات بتاتے ہوئے چلوں کہ معزز سامعین اکرام، آپ اور ہم اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم صرف دنیا کریں، ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف ترقیوں کے بھوت کو ہم اپنے دماغ کے اوپر سوار کر لیں، آپ اور ہم اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم
صرف دنیا کرتے رہے, کاروبار کرتے رہے, کھیت کلیان کرتے رہے. میں آپ کو بتاتے ہوئے چلوں کہ اگر آج آپ اور ہم صرف دنیا کی محبت کے اندر مرتے چلے جائیں گے, دنیا کی محبت کے اندر ملوث ہوتے چلے جائیں گے, تو یہ تمہاری بھول ہے, یہ ہماری غلط فہمی ہے. اس غلط فہمی سے تمہیں بھی باہر نکلنا ہوگا, اس غلط فہمی سے ہمیں بھی باہر نکلنا ہوگا, کیونکہ اس دنیا کے اندر کوئی بھی ایسی شے نہیں ہے, کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو بے مقصد کے بنائی گئی ہوگی. اللہ اکبر, ہر چیز کو جو بنایا گیا ہے اپنے مالک کی حقیقی نے دنیا عالم کے اندر جو چیزیں بنائی گئی ہے, جو چیزیں بھیجی گئی ہے, وہ کسی سبب سے ہے, وہ کسی مقصد کے تحت سے ہے. لیکن افسوس, افسوس کی بات یہاں یہ ہے کہ آج ہم نے ہمارے مقصد کو, آج ہم نے ہمارے مشن کو, آج ہم نے ہمارے مقام کو, آج ہم نے ہمارے کام کو دل و دماغ سے اس طرح سے نکال کر پھینک دیا ہے کہ گویا کہ ہمیں اللہ اکبر جس مقصد کے طرف آئے تھے, جس مقصد کے لیے آئے تھے, وہ چیز ہمیں معلوم ہی نہیں ہے. اور کیسے معلوم ہوگی؟ اللہ اکبر, نہ ہم قرآن پڑھنا جانتے, نہ قرآن سمجھنا جانتے, نہ قرآن کی تلاوت کرنا چاہتے, نہ ہم مسجد میں آ کر نمازوں کی پابندی کرنا جانتے, نہ ہم اپنے گھر کے بزرگوں کے ساتھ اچھی صحبت کے ساتھ میں ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا جانتے, نہ ہم اپنے مسجد کی امام صاحب, مسجد کے مولانا صاحب ان کے ساتھ میں اٹھنا بیٹھنا جانتے. اللہ اکبر, یہ دین کے مسائل ہے, یہ شریعت اسلامیہ کے مسائل ہے, یہ دنیا کے مسائل ہے. اس کو سیکھے گا کون, اس کو سمجھے گا کون, اس کو جانے گا کون, اس کے اوپر عمل پیرا کرے ہوگا کون؟ اللہ اکبر, آپ اگر یوں ہی ان ساری چیزوں کو اگر اندھیکا کر دے, یہ ساری چیزوں کو آپ اگر یوں ہی صرف محض ایک چھوٹی سی بات سمجھ کر نظر انداز کر دے, ہائے, میں آپ کو بتاتے ہوئے چلوں کہ آپ کے لیے یہ چیزیں بے خبر ہو سکتی ہے, یہ چیزیں آپ کے لیے محض ایک چھوٹی سی بات ہو سکتی ہے. لیکن اللہ اکبر, آپ اور ہم جب غافل ہوئی گئی یہ دنیا, آپ اور ہم جب خواب غفلت کے شکار ہوئی گئی یہ دنیا, ہائے, جب یہ دنیا اللہ کو اس کے رسول کے فرامین اور اس کے اقوال سے, اس کے قول سے, ان کے فرامین سے, ان کے احکامات سے اپنے آپ کو دور رکھا ہے, تو وہ ان قوموں کے اوپر زوال آ گیا, ان قوموں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بن گیا. اللہ اکبر, معزز سامعین اکرام, کہ دنیا کے اندر اللہ رب العزت نے انسان کو بھی جو بنایا ہے, انسان کو جو بھیجا ہے, محض دنیا کرنے کے لیے نہیں ہے, کاروبار کے لیے نہیں ہے, دنیا کی تجارتوں کے لیے نہیں ہے, کھیت کھلیان کے لیے نہیں ہے, فضول گپ شپ کے لیے نہیں ہے. معزز سامعین اکرام, اس دنیا عالم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مقصد کے تحت اپنے بندوں کو اس دنیا کے اندر اتارا ہے. یہ کون سمجھے گا؟ جس نے کلام الہی کی تلاوت کی ہوگی, جس نے قرآن کو سینے سے لگایا ہوگا, جس نے اپنے آپ کو مسجد کی طرف متوجہ کیا ہوگا, جس نے مدرسوں کے اندر بیٹھ کر تعلیم سے آراستہ ہوا ہوگا. اللہ اکبر, تو جب کلام الہی کی تلاوت کرے تو اس کو پتہ چلتا ہے, اللہ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ, ہم نے تمہیں بے مقصد اس دنیا میں نہیں بھیجا بلکہ انسان اور جنوں کو عبادت کے لیے بنائے. تو معزز سامعین اکرام, اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں جو اتارا ہے, بھیجا ہے, عبادت کے لیے بھیجا ہے. دوسری پڑھیں گے ایک بات, اللہم صلی محمد وعلی علیہ وسلم صلاۃ مسرافنی کا سید یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. معزز سامعین اکرام, تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے بھیجا ہے کہ آپ کی اور میری کیا نگاہ اس طرف ہے کہ اللہ نے جس مقصد کے لیے بھیجا کہ عبادت کی جائے, بندگی کی جائے, سجدہ ریزی کی جائے, اس کا شکریہ ادا کیا جائے, اس کے شکر گزار بندے بنے جائے, کہ آپ اور ہماری زندگی کا انداز کیا صرف ایسا ہی ہے کہ جو اللہ رب العزت نے اپنے کلام الہی کے اندر ارشاد فرمایا ہے؟ نہیں میرے پیارے, نہیں عزیز اکرام, عزیزان ملت اسلامیہ, ایسا کو ہرگز نہیں ہے. اگر ایسا ہوتا تو یہ مسجد جو ہے آج سے 2-3 لوگوں کی وجہ سے, 2-4-6 لوگوں سے, جو ان کے سجدوں کی وجہ سے مسجد سے 2-4 لوگوں کے اوپر سیمت آ کے رک گئی ہے. ہائے, اگر ہم نے اس فرمان کو اگر سن لیا ہوتا, اس فرمان کے اوپر تمہارا اور ہمارا اگر عمل ہوتا, تو آج کے نوجوان, آج یہ مسلمان جو دنیا کر رہے ہیں, تجارت کر رہے ہیں, کام کر رہے ہیں, کھیت
कल्याण कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। ना इस्लाम इन चीजों को मना करता है, आप दुनिया भी कमाएं, आप तिजारत भी करें, आप खेत कल्याण भी करें, आप काम काज की तरफ भी जाए, आप अपनी बीवी बच्चों की परवरिश भी करें। लेकिन अफसोस सदाबहार अफसोस क्या है ये वो सरकारे मदीना राहत कल्ब वसीना फैज़े गंजीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कहते हैं, आप जरा उसे सुनिएगा। सरकारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो इंसान, अल्लाह अकबर, जो इंसान नमाज हालत नमाज के वक्त में, नमाज के टाइम में अगर कारोबार की मसरूफियत में झगड़ा हुआ है, तिजारत में है, अल्लाह अकबर, उस वक्त अगर उसकी नमाज अगर जाया हो गई, उस वक्त में उसका फर्ज अगर जाया हो गया, कारोबार में था, कारोबार में मुलविस था, तिजारत में मुलविस था, उस वक्त का रुपया कमाना उसके हक में हराम है। अल्लाह अकबर। ये मसाइल है, ये तहकीक है, ये चीजें है, ये नुक्ते हैं, इसके ऊपर आप और हम अगर गौर नहीं करेंगे तो कौन करेगा। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम व तस्लीम के प्यारे दीवानों, आज आपको इसी टॉपिक के ऊपर, इसी उन्वान के ऊपर गुफ्तगू जब अगर छिड़ गई है तो इसी के ऊपर आज को आप तबसरा करने के लिए आप बैठे गए। अल्लाह अकबर। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, अल्लाह तबारक व तआला ने ये दुनिया का जो निजाम बनाया है, तिजारत तुम्हें करनी होगी, कारोबार तुम्हें करना होगा। हालांकि सरकारे मदीना राहत कल्ब वसीना फैज़े गंजीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ये कहते हैं कि जो हालत जो लोग नमाज फजर के बाद में, अल्लाह अकबर, सुबह सादिक के बाद में कारोबार की तरफ निकल जाते हैं, तिजारत के लिए निकल जाते हैं, इस नियत से कि मेरी औलाद के लिए, मेरे बच्चों के लिए, मेरी बीवी के लिए एक हलाल लुक़मा लाके उनके पेट में डाला जाए। अल्लाह अकबर। रावीन लिखते गए कि नफ्ल नमाज पढ़ने से ज्यादा असर है कि एक बंदा जब सुबह के वक्त में, सुबह सादिक के बाद में, अल्लाह अकबर, जो अपनी जमीन के ऊपर कारोबार के लिए फैल जाते गए, रोजगार के लिए फैल जाते गए। लेकिन दीन यहाँ पर ये भी बताता है, इस्लाम आपको ये भी समझाता है कि आपको महज सिर्फ दुनिया नहीं करना है, चंद सिक्कों के खातिर अपने ईमान को तबाह व बर्बाद नहीं करना है। अल्लाह अकबर। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, क्या तुमने ना देखा, क्या हमने ना देखा कि सैकड़ों ऐसे लोग हैं, सैकड़ों ऐसे बादशाह हैं कि जिन्होंने सिर्फ दुनिया को सीने से लगाया, कि आज वो इबरतनाक जमाने के लिए नहीं बन गए। क्या फिरौन को तुम नहीं जानते, क्या कारून को तुम नहीं जानते, क्या उबय बिन खलफ को तुम नहीं जानते, क्या शद्दाद नमरूद को तुम और हम नहीं जानते, क्या यजीद पलीद को तुम या हम नहीं जानते। अल्लाह अकबर। जिन्होंने सिर्फ दुनिया किया, जिन्होंने सिर्फ दुनिया किया, चंद सिक्कों के खातिर अपने आप की ईमान का सौदा कर लिया, जिन्होंने अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत से, उसके हुस्नुदी से अपने आप के सीने को फेर लिया। अल्लाह अकबर। जिन लोगों ने अपने बादशाह के तख्त को सिर्फ अपना ही समझा और अल्लाह रब्बुल इज्जत की बंदगी से मुंह को फेरा और उस रब अज़्ज़ा व जल्ला की इबादत के मुनकिर बन गए। अल्लाह अकबर। हो गए वो सैकड़ों खजानों के मालिक, कि उनके खजानों के बारे में ये कहा गया कि 70 ऊंटों के ऊपर उनकी खजानों की चाबियां जाया करती। अल्लाह अकबर। लेकिन एक वक्त था कि अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें मोहलत दी कि समझ जाओ, एक वक्त दिया कि तुम्हें टाइम है, सुधर जाओ, एक वक्त दी, एक लिमिट दी कि अभी भी तुम्हारे पास में टाइम है, मोहलत है कि तुम सजदा रेजी कर लो, अल्लाह के फरमाबरदार बन जाओ, शिर्क और कुफ्र के रास्ते से अपने आप के दामन को बचाकर रब अज़्ज़ा व जल्ला की राह पे मुतवज्जे हो जाओ। लेकिन उन्होंने इस वक्त को यह समझा कि अल्लाह को हमसे नाराज नहीं है, उन्होंने भी यही समझा कि अल्लाह को हमसे खफा नहीं है, उन्होंने भी यही समझा कि हम जब जो दुनिया करते हैं, तिजारत करते हैं, वजारत करते हैं, तख्त व ताज के गुरूर ने हमारे अपनी जमीन को इस तरह से जो गर्द कर दिया है दुनिया के अंदर। अल्लाह अकबर। वो ये समझ रहे थे अगर अल्लाह नाराज होता, रब्बे काबा अगर रूठ जाता, उसकी अगर नाराजगी अगर होती तो अल्लाह का अजाब हम पे आ जाता। लेकिन वो ये नहीं समझ पाए नादान कि अल्लाह रब्बुल इज्जत चंद लम्हे की मोहलत देता है, लेकिन जिस रोज पकड़ने पे आती है उसकी कुदरत तो जमीन के अंदर धसा दिया जाता है। फिर वो वक्त तक कारून हो या वक्त तक फिरौन हो, शद्दाद नमरूद हो, यजीद पलीद हो, उबय बिन खलफ हो। अल्लाह अकबर। अब मुझे आप बताए ऐसे नामवर बादशाह, ऐसे नामवर नमरूद, ऐसे नामवर फिरौन और कारून हामान जब अल्लाह रब्बुल इज्जत के राह से भटकते गए, अल्लाह चंद लम्हे की मोहलत देता है, लेकिन जिस रोज पकड़
پڑھنے پہ آتا ہے، تاریخ گواہ ہے، آج سیرت کی کتابوں کے اندر ان کا ذکر عبرتناک انداز میں کیا جاتا ہے، لیکن ہائے میں آپ کو بتاتے ہوئے چلوں وہی رب کعبہ ہے اپنے کلامی الہی میں کیا کہتا ہے؟ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے فذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون۔ وہی مالک کی حق کی اپنے کلامی الہی کے اندر ارشاد فرماتا ہے اے میرے بندو، اے میرے بندو، اے میرے ماننے والو، اے میرے جاننے والو، اللہ کا کلام کیا کہتا ہے؟ اب ذرا اسے سنیے گا اور سینے کے اندر پیوست کر لیجیے گا۔ اللہ رب العزت کہتا ہے کہ فذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون۔ اللہ کا فرمان جاری ہوتا ہے کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کروں گا۔ تو جب بندہ اللہ کے ذکر کے اندر لگ جاتا ہے، جب اللہ کی یاد میں لگ جاتا ہے، اس کی تسبیح میں لگ جاتا ہے، اس کی حمد و ثنا میں لگ جاتا ہے، اس کی بندگی میں لگ جاتا ہے، اللہ رب العزت کی مسجد کو آباد کر کے سجدوں کے ذریعے سے اس کو آباد کرنے میں لگ جاتا ہے، تو پھر وہ صرف تنہائی میں ذکر نہیں کرتا، وہ صرف ایک محفل میں ذکر نہیں کرتا، اللہ رب العزت کے ملائکہ کے محفل میں اس کا ذکر کیا جاتا ہے۔ بندہ یہاں ذکر کرتا ہے، اللہ رب العزت اپنے ملائکہ کی محفل میں فرشتوں کی جماعت میں اس بندے کا ذکر کیا جاتا ہے، اور اللہ فرماتا ہے کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کروں گا۔ بندہ ادھر ذکر الہی سے اپنے سینے کو منور و مجلہ کرتا ہے، رب کعبہ ایسے بندوں کے اوپر نور کی برسات فرما دیتا ہے، دنیا میں بھی کامیابی دے دیتا، حشر کے میدان میں بھی کامیابی دے دیتا۔ اس دنیا کو چھوڑ کر جب اپنی قبر کے طرف جاتے ہیں لوگ اہل خانہ قبر میں دفن کر کے لوٹتے ہیں اپنی منزل کے طرف، لیکن وہ مرحوم جیسے ہی قبر میں داخل ہوتا ہے اس کے اعمال، اس کی عبادت بندگی نور بن کے اس کی قبر کو منور و مجلہ کر دیا کرتی ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دیدار کا اس کو شرف حاصل ہو جایا کرتا ہے۔ یہ کون لوگ ہیں کہ جنہوں نے سینے سے اپنے رب عز و جل کی عبادت کو لگایا، بندگی کو لگایا، اللہ کے گھر کو نہیں بھولا۔ اللہ اکبر۔ معزز سامعین اکرام، اب میں آج سے یہاں رک کر ذرا چند لمحے ایک چیز میں آپ کو سمجھاتے ہوئے چلو۔ اللہ اکبر، یہ جو کلمہ ہے، یہ جو دین اسلام کی توحید ہے، اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ اکبر، آپ مجھے بتائیں کہ اگر آج ایک نادان بچے سے بھی اگر اس ٹاپک کے اوپر میں اگر گفتگو کرنا چاہوں تو ایک چھوٹا سا ننھا سا بچہ جو ابھی صرف الف با تا سا اگر پڑھتا ہو اور اس کو جب مدرسے کے اندر یہ چیز سمجھائی جاتی ہے تو وہ بچہ صاف لفظوں کے اندر، واضح لفظوں کے اندر یہ بات کی تشریح کرتے ہوئے نظر آئے گا کہ جناب آپ نے جو کلمہ پڑھا ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ پہ ایمان لایا، اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اس کے سوا اس کی ذات و صفات کے اندر کوئی شریک نہیں ہے۔ اللہ اکبر، رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کے بھیجے ہوئے رسول ہے اور اس کے نیک بندے ہیں۔ معزز سامعین اکرام، یہ ایک سادہ سرل انداز کے اندر میں نے یہ چیز آپ کو سمجھائی ہے کہ کلمے کا ڈیفینیشن کیا ہے، کلمے کا مقصد کیا ہے، لیکن عزت ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو کسی شاعر نے کیا کہا ہے کہ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے اگر قیامت میں اگر مار گیا۔ معزز سامعین اکرام، میری ساری گفتگو کا خلاصہ کلام یہی ہے کہ آج ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جو بھیجا ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، بندگی کے لیے بھیجا گیا ہے۔ انسان اور جنات کو دنیا میں عبادت کے لیے بنایا گیا ہے۔ اگر آپ اور ہم عبادت سے منہ موڑتے ہیں تو اس دنیا کے اندر آنے کا مقصد فوت ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ آج آپ نے اور میں نے کلمہ اگر پڑھ کے دائرہ اسلام میں اگر آ گئے گئے تو سارے قوانین، سارے فرائض، سارے واجبات، ساری سنتیں، سارے نفل، ساری چیزیں تمہارے اور ہمارے اوپر متوجہ ہو جاتے ہیں۔ جو تمہیں کرنا ہوگا، جو ہمیں کرنا ہوگا، کب تک کرنا ہوگا؟ جب تک ایمان کی حالت میں ہمیں موت نہ آ جائے، تب تک ہمیں نیکیوں سے وابستہ ہونا ہوگا، گناہوں سے اپنے دامن کو بچانا ہوگا۔ اللہ اکبر، یہ اس وقت میں جب آپ اس وقت میں جب اس انداز میں اپنی زندگی کو گزارے گے تو اللہ رب العزت کی دریائے رحمت جوش میں آئے گی۔ تم اس دنیا کے اندر اللہ کی عبادت کرو گے، اس کے گھر کا خیال رکھو گے، تمہارے گھر کبھی بھی زندگی کے اندر تباہ و برباد نہیں بنیں گے، جھگڑے کا اڈا نہیں بنیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سننے
کرنے سے زیادہ عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہیں سے زیادہ عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے. بیان کے دوران مجھ سے کوئی شرح لفظی اور خطا ہو گئی ہو تو آپ تمامی حضرات کو بنا کے استغفار پڑھتا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ وما علینا من البلاغ.